بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعوة غور و فکر إنما يتذكر أولو الألباب درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے تبلیغی جماعت کا قصور سے متعلق کشف الشبہات، غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے تھے. آج کی نشست میں غلط فہمی نمبر 8 فرماتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلط فہمی نمبر 8 میں فرماتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بعض اوقات بعض باتوں کو بڑھا دیتے ہیں یا بعض قصوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنی طرف سے بعض باتیں شامل کر دیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم پر یہ تہمت لگاتے ہیں لوگ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ اپنے لیے نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جھوٹ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور ان کی صلح کرنے کے لیے جائز ہے، تو من باب اولا طریقے سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی جھوٹ جائز ہے. ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے جواز کے متعلق یہ فرمایا کہ لا يحل الكذب الا في ثلاث، جھوٹ جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے. یہ غلط فہمی ہے. اس کے جواب میں پہلی بات یہ اچھی طرح جان لیں کہ جھوٹ بنیادی طور پر حرام ہے اور قابل مذمت ہے شریعت میں. جھوٹ بنیادی طور پر اصل میں حرام ہے اور مذموم ہے اور جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے اس جواز کی. نمبر 2، اور جھوٹ مذموم ہے، حرام ہے. بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6094 6094 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2607 2607 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی مذمت فرماتے ہیں اور بڑے سخت الفاظوں میں. جھوٹ سے بچ کے رہنا، کیونکہ جھوٹ راستہ ہے فجور کی طرف اور فجور راستہ ہے جہنم کی طرف، اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جھوٹا لکھ دیتا ہے. اور اس طریقے سے کئی ایسی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ ثابت ہوا کہ جھوٹ بنیادی طور پر حرام ہے. دوسری بات، دوسرے نمبر پہ دوسرا جواب جو ہے کہ جو دلیل ہمیں ملی ہے
کہ جھوٹ جائز ہے وہ صیغۃ الحصر سے ملی ہے، یعنی صرف اور صرف یہ صورتیں ہیں جھوٹ کے جائز ہونے کی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل الكذب الا في ثلاث، جھوٹ جائز نہیں ہے الا تین صورتوں میں، سوائے تین صورتوں کے۔ يحدث الرجل امرأته ليرضيها، خاوند اپنی بیوی سے بات کرے، کوئی جھوٹی بات کرے اسے راضی کرنے کے لیے، پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت والکذب فی الحرب، جنگ کی حالت میں دشمن سے جھوٹ بولنا۔ نمبر 3 والکذب لیصلح بین الناس، اور لوگوں کی آپس میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے، حدیث نمبر 1939 1939۔ اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے آپس میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ فقال خیرا او نما خیرا، بشرطے کہ اس نے خیر بات کی ہو یا خیر نمیمت، خیر چغل خوری کی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری روایت ہے۔ اسے بھی امام ترمذی نے حدیث نمبر 1938 1938، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس کی یہ بات خیر ہے، اور ایک کی بات سن کے دوسرے کو بتانا، دوسرے کو سن کے پھر اس شخص کو بتانا، عام طور سے کہتے ہیں نمیمہ، چغل خوری، لیکن یہ چغل خوری نہیں ہے، کیونکہ اس میں صلح کی بات ہو رہی ہے، نفرت کی بات نہیں ہو رہی، جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے ایسا شخص لوگوں کی صلح کرنے کے لیے، تو یہ خیر عمل ہے۔ دیکھیں فقال خیرا او نما خیرا، یہ حدیث ہے، یہ دو حدیث ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیں صیغۃ الحصر کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسلوب اسے کہتے ہیں اسلوب الحصر، یعنی صرف اور صرف یہ تین صورتیں ہیں۔ اصل میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسے میں نے بیان کیا پہلے پوائنٹ میں۔ دوسرے پوائنٹ میں جھوٹ کی یہ تین صورتیں جائز ہیں، چوتھی صورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جھوٹ اللہ تعالی کی دعوت میں، دعوت اور تبلیغ میں زیادہ جرم ہے اس جھوٹ سے جو عام دنیاوی معاملات میں بولے جاتے ہیں، یعنی دین میں جھوٹ دنیا میں جھوٹ سے زیادہ قابل مذمت ہے۔ جب جھوٹ معاملات میں محرم اور جائز نہیں ہے، پھر اس کو دین میں شامل کر کے، دعوت اور تبلیغ میں شامل کر کے کس طریقے سے وہ قابل خیر ہو سکتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگرچہ یہ حدیث جو ہے حدیث کے متعلق ہے، لیکن کوئی شخص اگر دین کے متعلق کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اس حدیث کے وعید میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 جھوٹ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، اور حق ہمیشہ حق راستے سے ہی ممکن ہے۔ حق کی طرف پہنچنا یا حق کو اپنانا صرف حق راستے سے ہی ممکن ہے، باطل راستے سے آپ کو کبھی بھی حق نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد صرف گمراہی باقی رہتی ہے، یا تو حق ہے یا باطل ہے، گمراہی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمک اللہ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. واضح الفاظ ہیں. حق اور باطل دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور باطل ہمیشہ کے لیے، بلکہ باطل ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے ہے، زیادہ عرصے تک باطل باقی نہیں رہتا. نمبر 5، سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں جھوٹ کو شامل کیا ہو. ان کی دعوت واضح تھی، حق کی طرف دعوت تھی، توحید اور سنت کی طرف دعوت تھی. دو گروہ تھے، اہل سنت اور اہل بدعت. اہل سنت کا راستہ معروف تھا، اور اہل بدع کا راستہ بھی معروف تھا. اہل سنت میں سے، سلف میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کبھی بھی جھوٹ سے کام لیا ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ تو عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ اخلاقیات میں، کسی چیز سے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا. ہاں، اہل بدع نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور الکرامیہ ایک گروہ تھا جو اپنی بات میں، اپنی دعوت میں جھوٹ بولتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے نحن نکذب للہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کرامیہ کی بات اور آپ لوگوں کی باتوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور سلف صالحین نے ان کو اہل بدع میں شامل کر دیا. اور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں الکرامیہ ایک گروہ ہے جس کا شمار اہل بدع میں ہوتا ہے، اہل سنت میں نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا نوح بن ابی مریم. اس شخص نے قرآن مجید کی صورتوں کی فضائل میں، قرآن مجید کی صورتوں کی فضیلتوں میں احادیث اپنی طرف سے گھڑ لی. فلان صورت کی سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، احادیث سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، سورۃ آل عمران کی، سورۃ النساء، سورۃ ناس تک. محدثین کا زمانہ تھا، انہوں نے دیکھا یہ احادیث ہم نے کبھی نہیں سنی. اس کی سند میں ایک ہی شخص بار بار آ رہا ہے، یہ شخص کو ہے کون؟ یہ شخص جا کے اس شخص کو پکڑا ہے، پھر خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے پیش بھی کیا ہے کہ اس سے پوچھیں یہ روایت کہاں سے آئی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنی. علماء کا زمانہ ہے، فقہاء کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، بھئی آپ نے یہ کہاں سے حدیث لے کے آئے؟ اس شخص نے کہا سیدھی سی بات ہے، یہ حدیث جو ہیں میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا جب لوگ قرآن مجید سے دور ہوتے مجھے نظر آ رہے تھے، جب مسلمان قرآن مجید سے دور ہوتے مجھے نظر آ رہے تھے، اور امام ابو حنیفہ کے فقہ اور سیرت ابن اسحاق کی طرف دوڑے جا رہے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے فضیلت کے لیے میں کچھ ایسی احادیث بیان کروں تاکہ لوگوں کا دل قرآن مجید سے جڑ جائے. اچھا عمل کرنا چاہا، طریقہ غلط، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ غلط. کبھی نتیجہ صحیح نکل سکتا ہے، نیت اچھی ہے، طریقہ غلط ہے. محض اچھی نیت سے کام کبھی سنورتے نہیں ہیں. اور قاعدہ یاد رکھیں، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی، لیکن بری نیت اچھے عمل کو اکارت کر دیتی ہے. تو اس شخص کا نام یاد رکھیں، نوح بن ابی مریم. اگر اس شخص کے لیے جائز نہ تھا تو پھر آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی باتوں میں جھوٹ شامل کر دیں. اور یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تبلیغ جماعت والے حضرات ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کارگزاری. اس کا مطلب یہ ہے کارگزاری کا کہ جب جماعتیں جاتی ہیں اور پھر گشت پہ بعض لوگ جاتے ہیں، جب گشت پہ جاتے ہیں شام کے وقت میں، جو واپس آتے پھر وہ ہر بندہ اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ ابھی ہم نے کیا کیا ہے ہمیں. تو بعض لوگ جو ہیں ان میں سے، اور وہ خود اقرار کرتے ہیں
دیکھیں یہ باتیں میری جیب سے نکلی ہوئی نہیں ہیں. نوح بن مریم کی طرح میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ان کے اپنے جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں بعض طبقی حضرات کے ساتھ، وہ خود کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی چیز واقعی اپنے قصے خوبصورت بنا دیتے ہیں، اگر سیدھا قصہ سنا دے تو کون ہماری بات سنے گا؟ ہم چاہتے ہیں لوگ حق کی طرف آئے، اور یہ بیچارے اپنی اس راستے کو حق سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جب ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یہی تو غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کر رہا ہوں اس وقت. تو کہ ہر بات میں جھوٹ نہیں ہوتا، سچی بات بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے ان قصے اور کہانیوں کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اپنی طرف سے بعض چیزیں ایڈ کر لیتے جو حقیقت میں بالکل ہوتی نہیں ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اس قول پہ ذرا نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. جھوٹ سے حق کی طرف کبھی بلایا نہیں جاتا. ایک ہی راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے. سچائی کو اپناؤ گے تو لوگ بھی سنیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت بھی آئے گی، اور لوگ بھی حق کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے. لیکن اگر ان کی بنیادی شروع سے آپ جھوٹ پر رکھیں گے تو پھر جھوٹ کا سبق کبھی بھی اچھے لوگوں سے صادر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جھوٹ ہر مذہب میں معیوب ہے. بتا دوں میں آپ کو، ہر مذہب میں. ہندو بھی کہتا ہے جھوٹ پاپ ہے، یہودی بھی کہتا ہے، کرسچن بھی کہتا ہے، جتنے بھی مذاہب ہے دنیا میں جھوٹ ہر مذہب میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے. یاد رکھیں. تو پھر میں کس طریقے سے یہ سوچ سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ میں جب اللہ کے دین کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں دعوت اور تبلیغ کے لیے، اپنی باتوں میں تھوڑا سا جھوٹ شامل کر دوں اس لیے کہ لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوڑے چلے آئیں، یہ حق بات نہیں ہے. سچ بات میں کہتا ہوں، اس میں نظر ثانی اور غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے.